شاہد رسول نے جارجیا کی دعوت دی۔ یہ سانگڑ کے رہنے والے تھے۔ 17 سال کی عمر میں پاکستان سے نکلے، آدھی دنیا کی خاک چھان کر بڑی مشکل سے پولینڈ پہنچے، پولش خاتون سے شادی کی اور پھر وہیں سیٹل ہو گئے۔ لیکن پھر 2013 میں انہیں دانے پانی کا کھیل جارجیا لے آیا۔ تبلیسی شہر میں انہوں نے ویران زمین لی اور اس پر آہستہ آہستہ ہوٹل بنانا شروع کر دیا۔ 2014 میں یہ ابھی بزنس کی دنیا میں رینگ رہے تھے۔ ہوٹل صرف 6 کمروں پر مشتمل تھا اور ملازم بھی صرف 2 تھے، پٹیالہ کا ایک سکھ نوجوان جمی اور جارجین ڈرائیور ڈیوڈ۔ یہ اس زمانے میں پریشان تھے اور اسی پریشانی میں انہوں نے مجھے فون کر دیا اور جارجیا کی دعوت دے دی۔ میں فارغ تھا، لہٰذا میں 3 دن بعد تبلیسی پہنچ گیا اور 3 دن شاہد رسول کے ساتھ گزار کر واپس آ گیا۔ یہ ان دنوں اپنے ہوٹل کے لان میں پاکستانی انڈین کھانوں کا ڈھابا بنانے کی پلاننگ کر رہے تھے۔ ان کا خیال تھا اگر ان کے پاس $30,000 آ جائیں تو یہ تبلیسی میں دیسی کھانے متعارف کرا سکتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے ذکر کیا تو میں نے عرض کیا آپ اسے آج سے شروع کیوں نہیں کرتے؟ یہ اچھا بزنس آئیڈیا ہے، اس پر فوراً عمل کریں۔ ان کا جواب تھا میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں نے عرض کیا پیسوں سے بزنس نہیں آتا، بزنس سے پیسے آتے ہیں، آپ بس سٹارٹ کریں، اللہ کرم کرے گا۔ شاہد رسول سادہ، پازیٹیو اور فوکسڈ انسان ہے۔ یہ بات ان کو کلک کر گئی، لہٰذا انہوں نے چند دن بعد بریانی بنائی، خالی پلاٹ میں بینچ لگائے اور بیچنا شروع کر دی۔ جارجیا میں ان دنوں تازہ انڈین سٹوڈنٹس آئے تھے اور انہیں کھانے میں خاصی دقت ہوتی تھی۔ سٹوڈنٹس آئے اور چند دنوں میں شاہد رسول کا بریانی کا ڈھابا کامیاب ہو گیا۔ یہ بہت اچھی بریانی بناتے تھے اور سٹوڈنٹس کو سستی دیتے تھے۔ بل ایک بار وصول کرتے تھے اور گاہک جتنی بار طلب کرتا تھا یہ اسے دیتے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو شاید ان کی یہ ادا پسند آ گئی اور اس نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور ان کے ڈھابے پر رش بڑھنے لگا۔ جارجیا کا تعلیمی معیار بہت بلند ہے، بالخصوص میڈیکل، میزبانی اور ہاسپٹیلٹی اور سول ایویشن کے شعبوں کی تعلیم یورپی اسٹینڈرڈ سے بھی اچھی اور سستی ہے۔ حکومت نے اپنے تعلیمی ادارے غیر ملکی طالب علموں کے لیے کھول دیے، جس کے بعد یورپ، امریکہ، کینیڈا، انڈیا اور مڈل ایسٹ سے 25,000 طالب علم جارجیا آ گئے۔ ان میں وہ پاکستانی بھی شامل تھے جو یورپ، مڈل ایسٹ اور امریکہ میں سیٹل ہیں۔ ان کو حلال اور سستی خوراک چاہیے تھی۔ یوں مسلم طالب علم بہت جلد شاہد رسول کی طرف متوجہ ہو گئے۔ انڈین طالب علم پہلے سے ہی ان کے ہاں کھانا کھا رہے تھے، اس طرح ان کے پاس رونق لگ گئی۔ ان کے پاس جگہ بہت تھی۔ انہوں نے لان میں پھولوں کی کیاریاں بنائیں، انگور کی بیلیں لگائیں، انجیر، خوبانی، آڑو اور سیب کے درخت لگائے اور ان کے پیچھے کرسیاں اور میزیں لگا دیں۔ چھوٹا سا ریستوران بھی بنا دیا۔ طالب علموں کے والدین بھی کھانے کے لیے ان کے پاس آتے تھے۔ وہ ان کی نیک نیتی، ہیلپنگ ایٹیٹیوڈ اور اخلاص سے متاثر ہو گئے اور انہوں نے انہیں مشورہ دینا شروع کر دیا آپ ہوٹل کو ہاسٹل میں تبدیل کر دیں اور طالب علموں کو رہائش، کھانے اور ٹرانسپورٹ کی سہولت دے دیں۔ شاہد کو یہ آئیڈیا پسند آیا اور اس نے اپنے ہوٹل کو ہاسٹل میں تبدیل کر دیا۔ اس کے پاس 10 کمرے تھے، یہ شروع میں ہی بک ہو گئے۔ والدین کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوا تو شاہد نے 3-4 فلیٹس کرائے پر لے لیے اور انہیں بھی ہاسٹل میں تبدیل کر دیا۔ یہ بھی کرائے پر چڑھ گئے اور یوں یہ فلیٹس لیتے چلے گئے اور ان کا ہاسٹل کا کاروبار بڑھتا چلا گیا۔ آج ان کے پاس 550 بیڈز اور 125 فلیٹس ہیں۔ بچیوں کے ہاسٹلز الگ ہیں اور بچوں کے الگ۔ یہ انہیں صبح، دوپہر اور شام 3 وقت کھانا بھی دیتے ہیں اور پک اینڈ ڈراپ کی سہولت بھی۔ فی طالب علم پیکج $350 سے $900 ہے۔ ان کے پاس دنیا جہاں کے طالب علم ہیں۔ بچیوں کے والدین ان پر بھروسہ کرتے ہیں، 24 گھنٹے والدین اور بچوں کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں۔ یہ اب اس کے علاوہ دریا کے ساتھ ایک انتہائی خوبصورت لوکیشن پر ہوٹل، ریستوران اور اپارٹمنٹس بلڈنگ بھی بنا رہے ہیں اور تبلیسی میں پاکستانیوں، انڈینز اور عربوں کی پراپرٹیز بھی مینیج کر رہے ہیں۔ شاہد رسول نے ترقی کے بعد ایک بار پھر مجھے جارجیا کی دعوت دی اور میں جمعرات 18 جولائی 2024 کی صبح تبلیسی پہنچ گیا۔ شہر میں 10 برسوں میں بہت تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ 2014 میں ایئرپورٹ پر صرف ایک فلائٹ تھی، جبکہ 2024 میں وہاں جہازوں کی لائنیں لگی تھیں۔ ایئرپورٹ پر سیاحوں کا رش بھی تھا۔ میں نے آذربائیجان ایئر لائن سے سفر کیا تھا، جبکہ واپسی قطر ایئر ویز سے تھی۔ باکو سے روزانہ 4 فلائٹس تبلیسی آتی ہیں، دونوں کے درمیان گھنٹے بھر کا فاصلہ ہے۔ پاکستان میں جارجیا کی ایمبیسی نہیں، لہٰذا ویزے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تاہم اگر آپ کے پاس امریکہ، برطانیہ یا شنجن ممالک کا ویزا ہے تو آپ ویزے کے بغیر بھی جارجیا جا سکتے ہیں۔ میں نے بھی شنجن ویزے پر سفر کیا، لیکن جارجیا میں بھی پاکستانیوں کے بارے میں رائے اچھے نہیں ہے۔
चुनाचे इमिग्रेशन ऑफिसर ने ठोक बजाकर मेरा पासपोर्ट और वीज़े चेक किए। 1990 की दहाई में पाकिस्तानियों के लिए ऑन अराइवल वीज़ा था। हमने इस सहूलत पर खौफनाक गंद मचाया, चुनाचे हुकूमत ने पाकिस्तानियों से ये सहूलत वापस ले ली। जबकि दूसरी तरफ इंडियन ऑनलाइन वीज़ा लेते हैं और दिल्ली और मुंबई से रोज़ाना फ़्लाइट्स आती हैं, लिहाजा आपको शहर में हर तरफ इंडियन दिखाई देते हैं। जॉर्जिया में पाकिस्तानी ज़्यादा नहीं है, कुल 50-60 लोग होंगे और ये भी खेती बाड़ी और रेस्टोरेंट के बिज़नेस से वाबस्ता हैं। आप अगर वीज़े के साथ जॉर्जिया जाना चाहते हैं तो फिर आपको तेहरान में जॉर्जियन एम्बेसी जाना पड़ेगा, जबकि जॉर्जिया में मौजूद पाकिस्तानियों को बाकू में हमारी एम्बेसी डील करती है। मैंने ओल्ड तबलीसी के नज़दीक होटल लिया। शहर की ज़्यादातर अट्रैक्शंस होटल के करीब थीं। मैं 3-3, 4-4 घंटे पैदल घूमता रहता था। शहर के दरमियान से करा दरिया गुजरता है। मैं दरिया के दाएं किनारे पर था, जबकि दूसरी तरफ शहर का कदीम हिस्सा था। तबलीसी का मरकज़ी चौक मैदान कहलाता है। ये नाम यकीनन ईरानी हुक्मरानों ने दिया होगा। जॉर्जिया सल्जूक, उस्मानी, अज़बक, अमीर तैमूर और ईरान के ज़ेर नगी रह चुका है। चुनाचे इनके कल्चर, लिबास, रहन सहन और ज़बान में इन चारों तहजीबों का असर मौजूद है। रूसी भी 100 साल से ज़ायद जॉर्जिया में रहे, आपको उनके तमद्दुन में इनका असर भी मिलता है। आपको शायद ये जानकर हैरत होगी कि मशहूर रूसी डिक्टेटर और सदर जोसेफ स्टालिन जॉर्जियन था। वो तबलीसी से 70 किलोमीटर के फासले पर गोरी शहर में पैदा हुआ था और उसने यहाँ से सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को जाकर दुनिया की पहली कम्युनिस्ट सुपर पावर बनाने में अहम किरदार अदा किया था। स्टालिन बहुत जालिम था। उसने अपने दौर में 60 से 90 लाख लोग कत्ल किए थे। दुनिया आज भी उसके नाम से कांपती है। गोरी में स्टालिन का घर मौजूद है, जिसे अब म्यूज़ियम का दर्जा दे दिया गया है। मैं गोरी नहीं जा सका, लेकिन इंशाल्लाह अगली बार। तबलीसी का पुराना शहर बहुत खूबसूरत है। ऊंची नीची पथरीली गलियों में छोटे छोटे साफ़ सुथरे घर हैं। हर घर में अंगूर, अंजीर और अखरोट के दरख्त हैं और पूरा ख़ानदान दरख्तों के नीचे बैठकर खाना खाता है। लोग बिलखसूस ख़वातीन बहुत खूबसूरत और मुतहर्रिक हैं। ये घर का काम भी करती हैं, दफ्तरों में नौकरियां भी करती हैं और बच्चों और खामदों को भी पालती हैं। मर्द लड़ाके और सुस्त हैं, इस वजह से औरतें इनसे खुश नहीं हैं। ये अजनबियों और गैर मुल्कियों से फ़ौरन शादी कर लेती हैं और बाकी ज़िंदगी खुशी खुशी इनके साथ गुजार देती हैं। ये लोग ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हैं, इस वजह से आपको हर गली में कोई ना कोई चर्च ज़रूर मिलता है। लोगों ने घरों में बुटीक, होटल और रेस्टोरेंट बना रखे हैं। इन होटलों और रेस्टोरेंटों में वक्त गुजारना दिलचस्प तजर्बा होता है। लोग सियाहों का एहतराम भी करते हैं। ये सियाहों को धोखा नहीं देते। लॉ एंड आर्डर मजबूत और काबिल भरोसा है। अमन व अमान में ये मुल्क 7वें नंबर पर आता है। माहौल मुकम्मल यूरोपी है, लेकिन यूरोप के मुकाबले में कीमतें कम हैं। होटल, रेस्टोरेंट और कैफ़े सस्ते हैं। तालीम यूनिवर्सिटी तक मुफ्त और मेयारी है। प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ मेयारी और ज़्यादा हैं। चुनाचे दुनिया भर के तालिब इल्म जॉर्जिया का रुख कर रहे हैं। बिलखसूस मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल एविएशन के कॉलेजेस बहुत अहम हैं। तबलीसी में यूरोप और भारत के तालिब इल्म भरे हुए हैं, जबकि पाकिस्तानी तालिब इल्म ना होने के बराबर हैं। जॉर्जिया की डिग्रियां यूरोप में काबिल कबूल हैं। यूरोपी तालिब इल्म जॉर्जिया आते हैं, डिग्रियां लेते हैं और यूरोप में जाकर मुलाजमतें ले लेते हैं। मेरा ख्याल है हमारे तालिब इल्मों को किर्गिज़स्तान की थकी हुई सब स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटियों और मेडिकल कॉलेजेस के बजाय जॉर्जिया जाना चाहिए। वहाँ तालीम सस्ती भी है और मेयारी भी, और तालिब इल्म इसके बाद यूरोप सेटल भी हो सकते हैं। तबलीसी का ओल्ड टाउन दरिया के दोनों तरफ आबाद है। गलियाँ पहाड़ी और ऊंची नीची हैं। दाएं बाएं दोनों तरफ दामने कोह टाइप पहाड़ हैं। ऊपर मीनाल की तरह का खूबसूरत रेस्टोरेंट है, जिसके टेरेसेस से पूरा शहर दिखाई देता है। आप गाड़ी और बस के ज़रिए भी वहां जा सकते हैं और केबल कार भी ले जा सकते हैं। केबल कार मैदान के करीब से चलती है और जंगल और पहाड़ के दरमियान से होती हुई चोटी पर पहुंच जाती है। टॉप से शहर का नज़ारा हैरान कुन है। रात के वक्त ताहद नज़र रोशनियाँ ही रोशनियाँ दिखाई देती हैं, जबकि दिन के वक्त दूर दूर तक सुर्ख छतें और सब्ज़ जंगल नज़र आता है। वहाँ छोटी सी हाउसिंग स्कीम भी है। ये तबलीसी का महंगा तरीन इलाका समझा जाता है। तबलीसी के नीचे ज़ेरे ज़मीन लावे का दरिया बहता है, लिहाजा यहाँ सल्फ़र के चश्मे हैं। इन चश्मों पर सपा बने हुए हैं। आप थोड़ी सी रकम खर्च करके सल्फ़र बात एंजॉय कर सकते हैं। शहर का कदीम तरीन सपा मेरे होटल के बिल्कुल साथ था। ये उस्मानी दौर में तामीर हुआ और आज तक आबाद है। ताहम ये याद रखें कि इसके अंदर नहाने वाले तमाम लोग अलिफ नंगे होते हैं। मैं 2014 में ये तजर्बा कर चुका था। मैं यकमुश्त इतनी बड़ी तादाद में नंगे देखकर शशदर रह गया था
اور بڑی مشکل سے اپنی سطر پوشی برقرار رکھنے میں کامیاب ہوا تھا۔ چنانچہ میں نے اس بار یہ غلطی نہیں کی۔ اسی حصے میں 2 قدیم پل ہیں، یہ برج آف لو کہلاتے ہیں۔ سیاح ان پلوں پر کھڑے ہو کر تالوں پر اپنا نام لکھتے ہیں اور چابی دریا میں پھینک دیتے ہیں، اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ اب ان کی محبت کبھی زوال پذیر نہیں ہوگی۔ میں نے دونوں پلوں کے جنگلوں پر ہزاروں کی تعداد میں تالے دیکھے۔ جنگلہ تالوں کے بوجھ تلے پچک رہا تھا۔ تمام تالے دل کے ڈیزائن کے تھے، تاہم ان کے رنگ مختلف تھے۔ ان پلوں کے اوپر مدر آف جارجیا کا سایہ بھی ہے۔ یہ اسٹیچو آف لبرٹی جیسا مجسمہ ہے۔ جارجین لوگوں کا خیال ہے یہ ہماری ماں ہے جو ہر صورت میں ہماری حفاظت کرتی ہے۔ لو برجز سے 500 گز کے فاصلے پر جدید پیس برج ہے۔ ہم اسے امن کا پل کہہ سکتے ہیں۔ یہ پل لوہے اور شیشے کا خوبصورت امتزاج ہے۔ جارجیا کا ہر سیاح کم از کم ایک بار اس پر کھڑے ہو کر تصویر ضرور بنواتا ہے۔ کیبل کار پیس برج کے قریب ہے۔ جارجیا کے کھانے بہت لذیذ اور صحت مند ہیں۔ یہ چیز نان کو کھاچا پری کہتے ہیں، تاہم ان کے نان میں چیز کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور یہ بہت لذیذ ہوتا ہے۔ یہ لوبیا سلوبیانی نام کی ایک ڈش بھی بناتے ہیں اور یہ بھی بہت مزیدار ہوتی ہے۔ اخروٹ وافر مقدار میں پیدا ہوتے ہیں، لہٰذا یہ اس کا آٹا سلاد، روٹی اور سالن میں ڈالتے ہیں اور اس سے ان کے کھانے مزید لذیذ ہو جاتے ہیں۔ ان کی ایک ڈش کھنکھالی کہلاتی ہے اور یہ بھی انتہائی مزیدار ہوتی ہے، تاہم اس میں گوشت کا استعمال ہوتا ہے، لہٰذا اسے احتیاط سے کھائیں اور پہلے چیک کر لیں یہ گوشت حلال ہے یا نہیں۔ زیادہ مناسب ہوگا آپ سبزی کی کھنکھالی کھائیں۔ جارجین لوگ شراب بہت پیتے ہیں۔ ان کی سب سے اسٹرانگ شراب چاچا کہلاتی ہے۔ اس میں الکوہل کی مقدار 70% تک ہوتی ہے، چنانچہ لوگ ایک آدھ شاٹ کے بعد ٹلی ہو جاتے ہیں۔ وائن بہت زیادہ اور بے شمار قسموں کی بنتی ہے۔ ان کا دعویٰ ہے دنیا میں سب سے پہلے وائن ان لوگوں نے بنائی تھی، شاید اسی لیے جارجیا کو ہاؤس آف وائن بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ وائن انگور کی شراب کا فارمولہ جارجیا سے مصر اور پھر ساری دنیا میں گیا تھا۔ سگ ناگی جارجیا میں وائن کا دیس کہلاتا ہے۔ یہ شہر تبلیسی سے 2-2.5 گھنٹے کی ڈرائیو پر واقع ہے۔ مجھے جمعہ کے دن سگ ناگی جانے کا اتفاق ہوا۔ پورے علاقے میں تا حد نظر انگور کے باغات تھے اور ان باغات میں وائنز تھیں۔ مجھے سگ ناگی کے مضافات میں شومی نام کی وائنری میں جانے کا اتفاق ہوا۔ وائنری کے گرد انگوروں کی 2000 قسمیں اگی تھیں۔ ہر قسم کی قطار کے شروع میں گلاب کے پودے تھے۔ ہمیں گائیڈ نے بتایا اگر انگور پر کوئی بیماری وائرس حملہ آور ہو تو گلاب اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ وائرس کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے انگور کا پودا بچ جاتا ہے۔ چنانچہ دنیا بھر میں انگور کی بیلوں کے ساتھ گلاب لگایا جاتا ہے اور اس کے طفیل زیادہ تر وائنز میں گلاب کی خوشبو آتی ہے۔ گائیڈ نے ہمیں وائن بنانے کا قدیم طریقہ بھی دکھایا۔ لکڑی کے بہت بڑے پیالے میں کنواری لڑکیاں انگور کے دانوں کو اپنے سرخ و سفید پیروں تلے کچلتی تھیں۔ انگور کا رس زمین میں دفن گھڑوں میں جمع ہوتا تھا۔ گھڑوں کے منہ باندھ دیے جاتے تھے۔ رس 6 ہفتے تک فرمنٹیشن کے عمل سے گزرتا تھا اور بعد ازاں اسے عمل تطہیر سے گزار کر گھڑوں اور بوتلوں میں بھر لیا جاتا تھا اور پھر انہیں 1-2 سال کے لیے ٹھنڈی اور خشک جگہ پر رکھ دیا جاتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ قدیم طریقہ تھا، لیکن اب فیکٹری میں جدید طریقے سے شراب بنائی جاتی ہے۔ ہمیں فیکٹری کے میوزیم میں بھی لے جایا گیا۔ ہم نے وہاں 5000 سال پرانا پودا، 3300 سال پرانا مٹکا اور 2500 سال پرانے پیمانے اور پیالے دیکھے۔ گائیڈ کا کہنا تھا یہ پیمانے اور مٹکے آج تک کی تاریخ کے قدیم ترین برتن ہیں، تاہم 5000 سال پرانے پودے سے 400 سال پہلے ایک پودا اگایا گیا تھا۔ وہ پودا آج بھی فیکٹری کے لان میں موجود ہے اور اس پر ہر سال پھل بھی لگتا ہے۔ گائیڈ کے مطابق اس انگور سے سالانہ 60 بوتلیں بنتی ہیں۔ اس شراب کا نام جینس بنیاد ہے اور اس کی ایک بوتل کی قیمت $3000 9 سے 10 لاکھ روپے ہے۔ گائیڈ نے ہمیں اس شراب کا مٹکا بھی دکھایا۔ اس کے مطابق اس چھوٹے سے مٹکے میں $500,000 کی شراب تھی۔ یہ لوگ بائیو آرگینک شراب بھی بناتے ہیں۔ اس شراب کے پودوں کو کیمیکلز، کھاد اور کیڑے مار ادویات سے بچا کر رکھا جاتا ہے۔ شراب سازی کے عمل کے دوران بھی کسی قسم کا کیمیکل استعمال نہیں ہوتا، لہذا یہ شراب پیور ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے اس کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے۔ ہمیں بتایا گیا عام طور پر وائن کی تیاری میں 28 ماہ لگتے ہیں۔ اسے شروع میں مٹکوں میں بند کر کے 6 سے 8 ماہ کے لیے زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسے بوتلوں میں بھر دیا جاتا ہے اور یہ بوتلیں لکڑی کے سٹینڈ پر 2 سال کے لیے الٹی رکھ دی جاتی ہیں۔ بوتلوں کے منہ پر لوہے کے ڈھکن چڑھا دیے جاتے ہیں۔ یہ ڈھکن جب مکمل طور پر سیاہ ہو جاتے ہیں تو پھر بوتلوں کو سیدھا کیا جاتا ہے۔ انہیں دھو کر صاف کیا جاتا ہے اور ڈھکن اتار کر بوتل کے منہ پر کارک لگا دیے جاتے ہیں۔
और यूं बोतलें बाज़ार में उतरने के लिए तैयार हो जाती हैं। हमने अपनी आंखों से हज़ारों बोतलों को उल्टा लटके देखा, जबकि बाकी शराब ज़मीन के अंदर घड़ों में दफन थी। घड़ों के ऊपर शीशे के ढक्कन थे और ढक्कनों पर चूने का लेप था। गाइड ने बताया चूना शराब को हर किस्म के जरासीम से महफूज रखता है। गाइड इसके बाद हमें स्टोर में ले गई। वहाँ 2000 किस्म की वाइन कतार अंदर कतार लगी हुई थी। उसका कहना था यहाँ $10 मिलियन की शराब मौजूद है। शराब साजी का ये अमल तहखाने में किया जाता है। रोशनी और गर्मी से शराब ख़राब हो जाती है। फैक्ट्री का माहौल बहुत खूबसूरत था। 3 साइड्स पर अंगूरों की हज़ारों बेलें थीं, ये फलों से लदी हुई थीं। इसके बाद फैक्ट्री के लॉन शुरू हो जाते हैं। लॉन्स में फलदार और सायादार पौधे थे, साथ पानी की चक्की थी और दाएं बाएं लकड़ी के खूबसूरत हट्स थे। वो माहौल वाकई खूबसूरत था। हमने एक दरख्त के नीचे बैठकर काफ़ी पी और मखमूर होकर जी भरकर गाइड और माहौल की तारीफ़ की। शराब की फैक्ट्री में काफ़ी का अपना ही मज़ा था। जॉर्जिया के इस सफ़र के दौरान मेरी मुलाकात कर्नल ज़फ़र से भी हुई। कर्नल ज़फ़र का ताल्लुक 58 कैवलरी के साथ था। ये 10 साल कबल UN मिशन पर जॉर्जिया आए और अपना तन और मन इस पर कुर्बान कर दिया। फ़ौज से इस्तीफ़ा दिया, जॉर्जियन खातून से शादी की और बाकी ज़िंदगी के लिए यहाँ सेटल हो गए। शाहिद रसूल के हॉस्टल्स की मैनेजमेंट इनके पास है। ये बहुत दिलचस्प और मुतमईन इंसान हैं। लाहौरी गुज्जर हैं। गुज्जर ट्राइब क्योंकि जॉर्जिया से हिंदुस्तान आए थे। कर्नल साहब ने इस नकल मकानी का इंतकाम जॉर्जिया वापस आकर ले लिया। ये हिंदुस्तान का गुज्जर खून वापस जॉर्जिया ले आए हैं।